السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویس ویژن ٹی وی۔ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ ناظرین، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ روس نے یوکرین کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا ہے۔ روس نے تقریباً سوا دو برس قبل یوکرین پر مکمل قبضے کے لیے جنگ شروع کیا تھا۔ اس 2 برس کے جنگ میں گزشتہ سب سے بڑا فضائی حملہ کیا گیا ہے۔ یوکرین کی ایئر فورس کے مطابق اس حملے کے دوران ان کا ایک F-16 فائٹر جیٹ کا پائلٹ بھی مارا گیا ہے اور طیارہ پوری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ کے ترجمان یوری ایہانٹ نے اتوار کو NPR کو بتایا کہ یہ روس کی جانب سے اسلحہ کے استعمال کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا حملہ تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں ایئر فورس کا کہنا ہے کہ روس نے حملے میں 537 ڈرون میزائلوں کا استعمال کیا ہے، جن میں سے 249 کو مار گرایا گیا ہے، بقیہ ریڈار سے غائب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ریڈار سے غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میزائل ہدف پہ گرے ہیں، انہوں نے وہاں جا کے تباہی مچائی ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں یوکرین کے بڑے شہروں جنوبی شہر میکولیف، جنوب مشرقی شہر زاپوریزیا اور وسطی شہر کریمنچوک اور مغرب میں لیویو کو ہدف بنایا گیا۔ کاروباری اور شہری انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا گیا ہے، جس سے متعدد افراد زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں۔ دریں اثنا روس کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک روسی حملے میں وسطی یوکرین کے شہر سملہ میں ایک بچہ زخمی ہوا ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ یہ صرف اس ہفتے کے دوران 114 سے زیادہ میزائل، 1270 ڈرون اور تقریباً 1110 گائیڈڈ ایئر بم داغے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روسی صدر پیوٹن نے کافی پہلے فیصلہ کیا تھا کہ دنیا کی جانب سے امن کی اپیلوں کے باوجود وہ جنگ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یہ 2 سال سے جنگ چل رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس میں دونوں طرف سے بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے۔ روسی صدر پہ بھی حملہ کیا گیا تھا، ان کے ہیلی کاپٹر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، تو اس کے جواب میں بھی روس نے یوکرین پر بھرپور حملے کیے تھے۔ اور اس کے بعد یوکرین نے ڈرونوں کے ذریعے ایک روسی ایئر بیس پہ حملہ کیا تھا، جہاں پہ انہوں نے ایئر بیس پہ تباہی مچا دی ہے اور کافی طیارے جیٹ وغیرہ روس کے تباہ کر دیے ہیں۔ ناظرین، یہ جنگ اصل میں روس جو ہے نا یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے سے باز رکھنا چاہتا ہے۔ روس یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی نیٹو کا رکن ملک اس کے سرحدوں کے پاس آئے، اور دوسرا روس جو ہے نا بیلاروس کی طرح یوکرین کو ایک فرمانبردار ریاست بنانا چاہتا ہے، تو اس لیے یہ جنگ جو ہے نا چل رہا ہے۔ اور اتنے بڑے شدید حملوں کے بعد یہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ پہلے تو ناظرین دنیا کا خیال تھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان چلنے والا جنگ کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، لیکن وہ جنگ بندی ہو جانے کے بعد پھر روس نے یوکرین پہ بہت بڑا حملہ کر کے ان خدشات کو تقویت دی ہے کہ دنیا کہیں تیسری عالمی جنگ کی طرف نہ چلا جائے، اور یوکرین کو بچانے کے لیے برطانیہ اور نیٹو وغیرہ آ سکتے ہیں، تو اس سے روس کو اور اشتعال پیدا ہو جائے گا، تو وہ اور بھرپور طریقے سے یوکرین پہ حملے کرے گا، تو وہ لوگ اس کے دفاع میں آئیں گے، تو اس طرح دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ تو فی الحال ناظرین، اس جنگ میں روس کو کچھ جزوی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوا ہے، اور یوکرین کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، وہ بھی اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ نیٹو یوکرین کا کتنا مدد کرتے ہیں۔ اگر وہ اسی طرح جنگ چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ یوکرین روس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ اگر نیٹو اور یورپی ممالک نے یوکرین کا مدد کیا تو یہ جنگ غیر معینہ مدت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ، ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ اپڈیٹ تک